اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس دنیا میں تم دل لگائے بیٹھے ہو یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا تو تمہارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، لہذا ہر قوم پر یاد رکھو کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، آخرت کا دن۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، حقیقت یہی ہے، عقیدہ آخرت ہے جو انسانوں کو گناہوں سے، جرائم سے، ناانصافیوں سے، ظلم و ستم سے بچاتا ہے۔ اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ کے پاس بھی نہیں جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ناانصافی کروں گا تو آخرت میں مجھے بہت سنگین عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کے دلوں میں درست پیوست فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی باتیں اس طرح تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ہم آخرت کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کو اور جہنم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اول تو گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، اور اگر سرزد ہوتا بھی تو فوراً توبہ و استغفار کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کی توفیق ہو جاتی۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا۔ آج کی دنیا جرائم اور ظلم کی دنیا کیوں؟ آج دنیا میں جرائم کا بازار گرم ہے، ناانصافیوں کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا دھیان نہیں۔ اگر چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری کے نتیجے میں مجھے کتنا زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ چوری نہ کرتا۔ ایک خاتون کا سبق آمیز واقعہ۔ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ گناہ کیا ہو گیا ہے؟ بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ پر سزا جاری کر دیجئے۔ یہ شریعت میں اس عمل کی مقرر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ بار بار دوسری طرف آتی ہے، پھر آ کر اقرار کرتی ہے، دوسری مرتبہ بھی رخ پھیر لیتے ہیں، پھر آتی ہے، یہاں تک کہ 4 مرتبہ اقرار کرایا گیا۔ یا رسول اللہ، جو سزا مقرر ہے مجھ پر جاری کر دیں۔ وہ سزا کیا تھی؟ یہ بھی معلوم تھا ان کو کہ پتھر مار مار کر سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، مگر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا یہ عذاب جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس عمل سے پاک کر دیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
اب تم نے اقرار کر لیا تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اور قصور جو کچھ ہوا تم سے اور یہ بچے سے نہیں ہوا، لہذا میں اجمی تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا۔ واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، بچہ بھی پھر تمہارے دودھ کا محتاج ہوگا، اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور پھر جب بچے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، دودھ کی ضرورت اسے باقی نہ رہے، تو اس وقت پھر دوبارہ میرے پاس آنا۔ وہ خاتون چلی جاتی ہے، نہ کوئی FIR درج ہوئی، نہ کوئی رجسٹرڈ میں نام پتہ درج کیا گیا، نہ کوئی ضمانت طلب کی گئی، چلی جاتی ہے اور بچے کی پیدائش کا انتظار کرتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اس واقعے کو 2.5 سال گزر گئے۔ اتنے دن گزرنے کے بعد تو آدمی کے جوش و خروش میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ وقتی طور پر ندامت کی وجہ سے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے، اپنے اوپر کسی طرح سزا جاری کروا لوں، لیکن 2.5 سال گزرنے کے بعد یہ ندامت بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور جو بچہ ماں کے لیے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور دل لبھا رہا ہے، اور کسی رجسٹر میں درج نام نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تم اور اپنے اوپر سزا جاری کرواؤ۔ اس خاتون کی استقامت، لیکن اس خاتون کی استقامت تو دیکھیے، 2.5 سال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا، یہ بچہ میں لے آئی ہوں، اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں رہی، اور اب میرے اوپر جو سزا ہے جاری کر دیجئے، سزا جاری کر دیجئے۔ سرور کونین دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی، یہاں تک کہ انہوں نے جان دے دی۔ نماز جنازہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خاتون ہیں، میں ان سے تو ایک بدکاری گناہ ہوا تھا، تو اس کی نماز جنازہ آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، بے شک اس سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کا 10واں حصہ بھی پورے اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ سب آخرت کے عذاب کے خوف کا نتیجہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، نہ رپورٹ ہے، نہ ضمانت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی رجسٹری ہے، لیکن اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ سزا مل جائے، تکلیف پہنچ جائے، مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں تو میرا من تمام گناہوں سے پاک ہو اور مجھے انصاف دینے کا وقت آئے تو میرے پلنے میں کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ اس فکر آخرت نے جرائم اور ناانصافیوں کا اس طرح سدباب کیا کہ صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک صحابی روشن ستارہ نظر آئے گا، عدل و انصاف کا، نیکی و تقوی کا، اس لیے کہ آخرت کی فکر دل میں سمائی ہوئی تھی۔ اس آخرت کی فکر کی طرف سورۃ فاتحہ کی 30 آیات یعنی مالک یوم الدین توجہ دلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے روز حساب کا، بے شک رب العالمین ہے، بے شک رحمان، بے شک رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ لہذا آخرت میں تمہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا۔ اس وقت کا مالک
وہی اللہ ہوگا، کوئی وہاں اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو۔